نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بما لمن نظر في أجائبه ولمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. جی امپورٹنٹ آیت چل رہی ہے. کل جو ہے ہم نے آیت نمبر 34 آنورڈ شروع کیا تھا اور وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ والی آیت سے. اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے علماء جو ہیں ان کی مختلف رائے ہیں. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وراثت کے حصے جو کہ شروع میں بیان ہوئے تھے تفصیلاً، وہ یہاں پہ اجمالاً یعنی تھوڑا مختصر کر کے ان کو بیان کیا گیا ہے. اور بس یہ بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ دار ہیں ان کی وراثت میں حصے مقرر کر دیے ہیں، اور اگر کسی سے کوئی ایسا معاملہ طے ہوا ہے جیسے کوئی قرض شرض کا معاملہ ہے یا کوئی لین دین کا، تو زندگی میں اس کو یا تو ادا کر دو یا موت کے بعد جو ہے وہ 1/3 کی وصیت بس کی جا سکتی ہے. تو یہ اس کے حوالے سے. اور بعض علماء کا یہ کہنا کہ یہ جو پورشن ہے والذین عقدت اور وہ پھر نصیبہم والا تک، یہاں یہ بات جو ہے یہ منسوخ ہے، اور اب تو یہی ہے کہ صرف اقربا جو ہیں اور جو رشتہ دار جو اللہ تعالیٰ نے جن کے حصے مقرر کر دیے ہیں وہ اسی طرح سے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض جو ہیں ان کا ایک تیسری رائے جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو شروع کا پورشن ہے وہ رحمی رشتوں کے حوالے سے بتا دیا، یا دیگر رشتہ دار جن کے اللہ تعالیٰ نے وراثت میں حصے مقرر کر دیے. ساری تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں کس طرح سے ہے. اور اس کے علاوہ جو والذین عقدت کی بات ہے وہ میاں بیوی کے حوالے سے کیا ہے کہ میاں بیوی ویسے تو ان میں مطلب ظاہر کوئی اس طریقے کا رشتہ داری تو نہیں ہوتی نہ ماں باپ کی طرف سے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس عقد نکاح کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کا ان کا رشتہ آپس میں ہو جاتا ہے کہ وہ وارث بھی بن جاتے ہیں، یعنی ورثے میں ان کا بھی حق ہو جاتا ہے. تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ایکسپلین کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تینوں چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو اس کے بارے میں مختلف علماء کی رائے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے جو ہم نے نیکسٹ رکوع سٹارٹ کیا تھا اس میں بہت امپورٹنٹ یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا قوام ہونا بتایا کہ وہ عورتوں پہ نگران ہیں اور ان کے سربراہ ہیں، ان کے منتظم ہیں. اور اس کی پھر آگے 2 ریزنز بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو آیت ہے یہ کافی مطلب فیمس بھی ہے، اور اس کی ذریعے جو ہے اسلام کو نشانہ بھی بنایا جاتا ہے تنقید کا، اور غلط مطلب اس کا نکال کے مرد جو ہیں وہ بھی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس کو ذرا سمجھنا اچھی طرح سے ضروری ہے کہ قوام جو ہے اس کا مطلب نگران یا سربراہ یا کیئر ٹیکر یا منتظم یا محافظ، یہ اس معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی جو خاندانی زندگی ہے اس کو بہتر طور پر چلانے کے لیے ایک انچارج کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ خاندان بھی جو ہے وہ ایک ادارہ، ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں سے جو شوہر ہے اس کو یہ سربراہ ہونے کا، نگران ہونے کا جو عہدہ آپ کہہ لیں کہ وہ اس کو دی ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو ہر مرد کے لیے ہی یہ ہے کہ وہ نگران ہونا چاہیے عورت کے لیے، چاہے وہ باپ کی حیثیت سے ہے، چاہے وہ بھائی کی حیثیت سے ہے، چاہے وہ ویسے بھی اس کا کوئی رشتہ نہیں بھی ہے، تو مرد جو ہے اس کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ عورت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تحفظ میں دیا ہے کہ مردوں کو اس طرح کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے بات چونکہ آگے جا کے بھی جو آیت میں
چیز ڈسکس ہو رہی ہے تو بالخصوص اگر آپ اس کو شوہر کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر آگے دوسری ریزن یہ بھی بتائی کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ مرد جو ہے وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو معاش کی ذمہ داری ہے وہ مردوں کے اوپر ڈالی ہے کہ انہوں نے جانا ہے اور کما کے لانا ہے. عورت کو جو ہے اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے مستثنا رکھا ہے اور اس کے اوپر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. تو مردوں کے اوپر جو ہے وہ معاش اور کھانا پلانا اس کی ذمہ داری آتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کی صفات بتائی کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ جو نیک عورتیں ہیں اور جو فرما بردار ہیں، جو ہمیشہ فرما برداری کرتی ہیں اور حفاظت کرنے والی ہیں. نیک ہوں یعنی جو نیکی کا ایک عرف عام میں جو ایک تصور ہے اس کے مطابق اور شرعی لحاظ سے بھی. اور قانتات میں نے آپ کو بتایا تھا دوام اور عاجزی کے ساتھ اطاعت آتی ہے، اور اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہوں، یعنی ظاہر حاکم عادت تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، تو سب سے پہلے تو اطاعت و فرما برداری اللہ تعالیٰ کی آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں یا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو شوہر کی بھی اطاعت کرنے والی ہوں، فرما بردار ہوں، لیکن اللہ کی معصیت میں نہیں. یعنی شوہر اگر غلط کام کرنے کا کہہ رہے تو وہ اس طرح سے نہیں ہوگی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے حوالے سے بات ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر حفاظت کرنے والیاں ہوں للغیب، یعنی جب شوہر جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں بھی وہ اس کی سب چیزوں کی حفاظت کرنے والیاں ہوں، اور بالخصوص اپنی نفس کی حفاظت کرنے والیاں ہوں، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والیاں ہوں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر شوہر جو ہے وہ باہر ہے یا زیادہ عرصے کے لیے کہیں گیا ہوا، جس طرح معاش کے حوالے سے بعض دفعہ شوہر جو ہے ان کو جانا پڑتا ہے کمانے کے لیے، تو یہ نہیں کہ وہ غلط راستے پر چل پڑے یا دوستیاں کر لیں غیر مردوں سے، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بما حفظ اللہ، اس کے بھی میں نے آپ کو مختلف معنی بتائے تھے کہ اللہ کی اس حفاظت کے ساتھ، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کی مدد اور حفاظت کے ساتھ، یعنی یہ کام کرنے میں اللہ کی مدد اور حفاظت مانگے اور اس کے ساتھ پھر وہ کرے یہ حفاظت. اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اس کو دیا ہے، گھر ہے، بچے ہیں، مال ہے، سب کچھ، اس کے جو ہے وہ حفاظت کرے، یعنی جو ذمہ داری اللہ نے اس کے اوپر ڈالی ہے حفاظت. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مرد کو قوام بنا کے اس کے ذریعے سے اس عورت کو ایک تحفظ دیا ہے، تو اب اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کی خود سے حفاظت کرے، اور وہ یعنی اپنے آپ کو خود سے غیر محفوظ نہ کر لے. مطلب اللہ تعالیٰ نے جو اتنا احسان اس کے اوپر کیا ہے اس کو ایک تحفظ دے کے، تو اس کا احساس کرے، ناشکری نہ کرے، شکر گزار بنے، خود بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے، خود بھی یعنی ادھر ادھر جو ہے وہ غلط چیزوں میں نہ پڑ جائے. اچھا آگے دیکھیں، یہاں تک کہ ہم نے اس کو کیا تھا. آگے پڑھی وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. کہ وہ عورتیں جن کے نشوز سے تم ڈرتے ہو تو ان کو نصیحت کرو اور ان کو ان کے بستروں میں چھوڑ دو اور ان کو مارو، اگر وہ اطاعت کر لیں تو تم ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت بڑا ہے. یہاں پہ یہ جو نشوز کا ورڈ ہے نا، نون شین اور زا، اس کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کیا، ایک تو جو یوزول جو معنی اس کا لیا گیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور پھر تھوڑا ایک اور اینگل سے بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جن کے نشوز سے تم ڈرتے ہو یا تمہیں خدشہ ہو یا تمہیں اندیشہ ہو نشوز کا. ٹھیک ہے. نون شین ذات جو ہے یہ بیسیکلی ابھرنا، اٹھنا، اوپر کو آنا، اس طرح کے معنوں میں، یعنی ارتفاع جس کو کہتے ہیں، جیسے ہم سطح مرتفع کہتے ہیں نا، اس سے ارتفاع یعنی اوپر ہونا. تو
اس سے جو عمومی ایک مطلب نکلتا ہے یا جو لیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ بغاوت کرنا، نافرمانی کرنا، سرکشی کرنا، یعنی وہ عورتیں جو سامنے آ کے کھڑی ہو جائیں اور تابع داری نہ کریں، نافرمانی کریں اور سرکشی کے رویے کے ساتھ ان کا نافرمانی کا یا معصیت کا رویہ ہو، یعنی شوہر کو اپنے سے کمتر سمجھیں یا اس کی عزت نہ کریں، بد اخلاقی سے، ہٹ دھرمی سے اس کے ساتھ پیش آئیں، انا کے ساتھ معاملہ کریں، غلط بات کے اوپر جم جاتی ہوں، یا جس طرح بے بنیاد الزامات، یا ایک بات یہ بھی کہ شوہر کو اس کا حق زوجیت نہ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب باتیں جو ہے وہ نشوز کی آ جاتی ہیں، بغاوت کا، سرکشی کا رویہ. اور لیکن ایک جس کا مزید جو اینگل ہے نا، جو کہ یہ کہنا چاہیے کہ بالعموم نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے. کہ دیکھیں یہاں پہ بات جو ہو رہی تھی نا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، ٹھیک ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی حفاظت کا اس کو ذمہ دیا ہے تو وہ غیب میں یعنی موجودگی نہ ہو شوہر کی، اس کے باوجود بھی وہ اس کی حفاظت کرے. تو اس کو اگر دیکھا جائے نا تو اس میں یہ چیز آتی ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ شوہر جو ہے اس کی غیر موجودگی میں وہ گھر میں کسی ایسے غلط مطلب شخص کو آنے نہ دے، یا کسی ایسے کو بھی جس کو شوہر جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، یا شوہر کے غیب کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علم میں نہیں ہے، اس سے چھپا کے جو ہے کوئی ایسی حرکت وہ کر رہی ہے کہ کسی کے ساتھ ملنا جلنا، بات چیت وغیرہ. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ چیز اور بھی زیادہ آسان ہو گئی ہے، لیکن اس وقت بھی یہ ہوتا تھا. تو ایسی صورت میں یعنی جب اس طرح کی کسی غلط اور ناجائز تعلق میں عورت جو ہے وہ پڑ رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جو بات آ رہی نا بلاتی تخافون، یعنی تم ڈرتے ہو، تمہیں اندیشہ ہے، تمہیں خطرہ ہے. تو خطرہ یا اندیشہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی ان نون چیز کا ہوتا ہے نا، یا جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو، اور یا آپ کہہ لیں کہ اتنا زیادہ کوئی انجانی سی چیز جو ہوتی ہے نا اس کے بارے میں کنفرم نہ ہو. تو یعنی کوئی ایسی حرکتیں اس کی ہیں، کچھ اس طرح کا اس کا اٹھنا بیٹھنا یا بات چیت، یا کوئی ایسی اس کا رویہ یا ایسا ایٹیٹیوڈ اس کا ہے جس سے یہ اندیشہ ہو سکتا ہے، یہ خدشہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک تو جو سرکشی والا رویہ یا بغاوت، وہ سب چیزیں تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہوتی، وہ تو سامنے ہی ہوتی ہیں، کھلی ہی ہوتی ہیں نا. تو اس میں یہ تخافونہ والا ورڈ جو ہے اس کی کوئی اتنی وہ نہیں معنی آتا کہ تخافونہ کا ورڈ پھر کیوں یوز کیا. کہ تخافونہ جو ہے یعنی تم خوف کھاتے ہو، تو ظاہر ہے وہ خوف کسی ایسی چیز کا ہی ہوگا جو کہ سامنے نہیں ہے، لیکن جس کا خدشہ ہو رہا ہے یا جس کا اندیشہ ہو رہا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں پھر ظاہر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کو کوئی ایسی چیز نظر آ جائے یا پتہ چل جائے، کوئی بات چیت یا کسی سے اس کا ملنا جلنا، کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو بلکہ یہ بھی ہے کہ مطلب ایک لیکچر میں بھی میں سن رہی تھی کہ یہ نون شین زا جو ہے نا، ناشز اولڈ جو عربک لٹریچر تھا نا، اسپیشلی پوئٹری وغیرہ، اس میں بھی ایسی عورت کے لیے آتا تھا جو کہ دھوکہ دینے والی یا کوئی بھی غلط ریلیشن رکھنے والی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ مطلب شوہر کے لیے جو ہے وہ مخلص نہ ہو اور اس کے ساتھ اس کو دھوکہ دے کے کوئی کام کری ہو، تو اس کے لیے یہ ورڈ ناشز کا آتا تھا. ایک یہ بات. اور دوسرا یہ کہ یہی جو ورڈ ہے نا آگے اسی صورت میں آیت نمبر 128 میں بھی آتا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ شوہر کے حوالے سے آتا ہے کہ شوہر کے نشوز کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں بھی مطلب یہی نکلتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ اگر اس کا رجحان جو ہے کسی اور طرف ہو گیا ہے تو پھر معاملہ کیا ہونا چاہیے. وہ ڈیٹیل ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پہ میں صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ یہ ایک ہی ورڈ ہے جو دونوں آیات میں یوز ہوئے ہیں. تو اس لیے اس میں اسی چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس
کا ہی مین جو اس کا جو ایک مفہوم یا مطلب نکلتا ہے وہ اس حوالے سے کہ عورت جو ہے وہ اس کا کوئی اس طریقے کی کوئی غلط تعلق یا کوئی غلط دوستیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ حکم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر آگے 3 سٹیپس جو ہیں وہ مرد کو بتائے جا رہے ہیں. فائزوہن، سب سے پہلے تو یہ سٹیپ ہے کہ ان کو نصیحت کرو. نصیحت جو ہے وہ آواز جو ہے وہ اچھے طریقے سے، ایسی نصیحت جو کہ دل کے اوپر اثر کرے، جس کا یعنی جو بات اندر تک جائے، نرمی سے سمجھائی جائے، اس کے لیے یہ واز کا ورڈ آتا ہے نا. تو ایسی گفتگو جو دل نرم کر دے، دل میں اتر جانے والی آپ وہ بات مطلب کہہ لیں پیار و محبت سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. جس طرح کوئی اللہ تعالیٰ کا خوف دلا کے، کوئی امید دلا کے، آخرت کی بات کر کے، اجر و ثواب کی بات کر کے، یعنی اس کو اچھے طریقے سے نصیحت کر کے احساس دلائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوگا، اس طریقے سے بحث کرنا. اب یہ بھی مشکل سٹیپ ہے ظاہر ہے شوہر کے لیے کہ مطلب چاہے آپ اس کو جو عمومی مطلب ہے اس میں لیں کہ سرکشی کا، بغاوت کا رویہ ہے، نافرمانی کا رویہ ہے اور بد اخلاقی ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود شوہر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو پیار سے سمجھاؤ. ٹھیک ہے نا. اور اگر اس طریقے سے وہ بات مان جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر اس چیز کو ختم کر دو. اگر نہیں ہوتا تو پھر دوسرا سٹیپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور سٹیپ بتایا فائزوہن کے بعد، وہجروہن فی المضاجع، کہ ان کو ان کے بستر پر علیحدہ کر دو. ٹھیک ہے. یعنی ان کے ساتھ جو تعلق ہے اپنا وہ جسمانی تعلق جو ہوتا ہے میاں بیوی میں، اس کو ختم کر دو. ٹھیک ہے. یعنی اگر نصیحت سے بات نہیں مانی تو خوابگاہیں جو ہیں یا بیڈز جو ہیں ان کو علیحدہ کر دو. یعنی اپنی طرف سے ایک ناراضگی کا اظہار کرو، اس طرح سے بے رخی کا اظہار کرو. تو دیکھیں جو بھی عورت تھوڑی سی بھی سمجھدار ہوگی نا، یا تھوڑی سی بھی سینسٹیو ہوگی، اس کو اس چیز سے تھوڑا سا احساس ہو جائے گا، یا وہ اس چیز سے ہل جائے گی کہ شوہر جو ہے وہ اس طریقے سے میرے سے ناراض ہو گیا، یا اس طریقے سے اس کی بے رخی جو ہے. کیونکہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ اپنا تعلق جو ہے وہ اس طریقے سے شوہر ختم کرے اور ناراضگی کے ساتھ ختم کرے، یا اس کو کہے کہ اس وجہ سے میں تم سے یہ تعلق ہے. لیکن اس میں ہے وہ ایک ہی گھر میں یا میاں بیوی ہی ہے. صرف یہ ہے کہ ایک ناراضگی کے اظہار کے لیے یا اس کو تھوڑا سا جگانے کے لیے، ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ اس طرح کا سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ لے لیا جائے. اور اگر اس سے بھی وہ نہیں رک رہی، اس سے بھی وہ باز نہیں آ رہی، اس کا رویہ ویسا ہی ہے، تو پھر تیسرے سٹیپ کے میں جا کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر دونوں سٹیپس جو ہیں وہ کارآمد نہ ہوں تو پھر ایک رخصت یہ دی گئی ہے کہ ان کو ضرب لگاؤ، یعنی مارنے کی اجازت ہے. لیکن یہ جو اجازت ہے مارنے کی یہ بھی مشروط کی گئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس سے مطلب مار مار کے کوئی حلیہ بگاڑنے والی بات نہیں ہے. اس کے بارے میں جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے اس سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ بہت ہلکی مار جس سے کوئی نشان نہ پڑے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جیسے مسواک سے مارو. اب آپ مسواک دیکھ لیں نا، مسواک کیا ہوتی ہے یا اس کی مار جو ہے وہ کیا ہوگی، بس اتنی. ٹھیک ہے. یعنی جسم پہ کوئی نشان نہ آئے، کوئی اثر نہ پڑے، یہ نہیں کہ کوئی زخم بھی لگ گئی، ہڈی بھی ٹوٹ گئی. اور پھر اس میں یہ بھی ہے تلقین کے چہرے پر نہیں مارنا. ٹھیک ہے. اور یہ سب سے بڑی بات یاد رہنے کی ہے کہ یہ لاسٹ سٹیپ کے طور پر ہے. یہ ہمارے یہاں تو جو ہوتا ہے نا کہ فوراً ہی تیسرے سٹیپ کے اوپر جمپ کر دیا جاتا ہے، باقی ساری چیزیں تو چھوڑ ہی دی جاتی ہیں. تو اور دوسرا یہ بھی کہ شوہر جو ہے یا مرد حضرات جو ہے وہ اس بات سے بہت زیادہ اس کا غلط اپنے من مانے مطلب لے کے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو ہر صورت میں یا ہر عام معاملات میں بھی جو ہے وہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے. ایسی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک تو یہ کہ یہ کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے، یہ ایک رخصت بتائی گئی ہے، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ شریعت جو ہے نا اس کا بنیادی نقطہ نظر یہی ہوتا ہے کہ گھر جو ہے وہ خراب نہ ہو، رشتہ نہ ٹوٹے. کیونکہ ظاہر ہے بچے بھی ہوتے ہیں، 2 فیملیز بھی انوالو ہوتی ہیں، 2 لوگ خود بھی آپس میں انوالو ہوتے ہیں. تو یہ گھر کا ٹوٹنا جو ہے بہت سے لوگوں کو اثر ڈالتا ہے، بہت سے لوگوں پہ. تو اس لیے بنیادی نقطہ نظر یہی ہوتا ہے اور شریعت کا تقاضا یہی ہے کہ گھر جو ہے وہ برقرار رہے. تو یہ صرف ایک آپ کہہ دیں کہ جو ایک رخصت دی گئی ہے نا، یہ تو بس ایک اعصابی طور پر ہلانے کے لیے دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی وہ
تشدد کی اجازت نہیں دی جا رہی، جو کہ ہمارے ہاں شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہ پہلے نرمی سے سمجھانا ہے، پھر بستر علیحدہ کرنا ہے، اس پہ بھی وہ نہیں مانی تو پھر جو ہے وہ تیسرے سٹیپ پر جانے کی تھوڑی سی اجازت. اور اس میں بھی میں آپ کو عورتوں کے متعلق نیک سلوک کی وصیت قبول کرو، جامع ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے. عورتوں کے متعلق نیک سلوک کی وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس صرف تمہارے لیے مخصوص ہیں، اس کے سوا تم ان کے کچھ بھی مالک نہیں، بجز اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں. الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ کے الفاظ اس میں جو حدیث ہے اس میں یہ ہے. اس کے سوا تم ان کے کچھ بھی مالک نہیں بجز اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں. اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں بستروں میں علیحدہ کر سکتے ہو اور اس طرح مار سکتے ہو کہ چوٹ نہ آئے. ٹھیک ہے، اس میں جو وَضْرِبُوهُنَّ ہے اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے اور اس کی ریزن بھی بتا دی گئی ہے. اور اس سے پہلے جو ان کو بستر میں چھوڑنے کی جو بات ہے اس کو بھی بتا دی ہے. دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں. عورتوں کے متعلق نیک سلوک کی وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس صرف تمہارے لیے مخصوص ہیں، اس کے سوا تم ان کے کچھ بھی مالک نہیں بجز اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں. اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں بستروں میں علیحدہ کر سکتے ہو اور اس طرح مار سکتے ہو کہ چوٹ نہ آئے. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر ایک اور ہے، یہ خطبہ حجۃ الوداع کے وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی تھی ان میں سے ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے، اور تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ کسی ایسے کو گھر پر نہ آنے دیں جس کو تم پسند نہیں کرتے، تمہارے بستر پر کسی اور کو بیٹھنے نہ دیں. اگر وہ ایسا کریں تو ضرب لگاؤ کہ جو ایسی ضرب جو سخت نہ ہو. ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم معروف طریقے سے ان کو پہناؤ اور کھلاؤ. ٹھیک ہے، یہ بھی چیز ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو وَضْرِبُوهُنَّ والی جو بات ہے یا ان کے بستر میں چھوڑ دینے والی بات اور وصیت والی بات، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ عام روزمرہ کے معاملات میں نہیں ہے کہ ذرا سی کوئی چھوٹی سی بات ہوئی تو ان کو مارنا دھاڑنا شروع کر دو. یہ تو ایک تو یہ سب سے پہلے سمجھنے کی بات ہے کہ 3 سٹیپس بتائے گئے. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ جو انتہائی سچویشن جو بتائی جا رہی ہے کہ اس کا اس قسم کا معاملہ ہو گیا ہے کہ اس کا ایسے رجحان کہیں اور ہو رہا ہے یا کوئی اس کا ایسا معاملہ ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ بات نہیں مان رہی، کہیں بغیر اجازت کے جا رہی ہے، کسی سے مل رہی ہے یا کسی کو گھر بلا لیتی ہے. تو ایسی صورت میں بھی آپ دیکھیں شوہر کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ فوراً یہ جو ہے وہ بات ختم کرنے پر آ جاؤ اور نہ یہ کہ کوئی مار دھاڑ شروع کر دو. تو یہ چیز جو ہے نا عموماً ہمارے ہاں اس کی جب تفسیر کی جاتی ہے نا تو یہ والا جو پوائنٹ ہے نا اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور زیادہ تر جو ہے نا وہ یہی کہا جاتا ہے کہ نافرمانی کرے، سرکشی کرے، بات نہ مانے، حق زوجیت نہ دے، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن دیکھیں نا اس کی وجہ سے پھر جو ایک غلط تاثر ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا سا عورت نے کچھ کیا، ذرا سی کوئی بات کی، دیکھیں وہ بھی انسان ہے اور اس کی بھی کوئی چیز ایسی کو پسند ناپسند ہو سکتی ہے. تو ایسا تو نہیں کہ ذرا سی اس نے کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف کر دی جو کہ شاید اتنی اس کی طرف سے نافرمانی کی نہیں تھی، اس نے صرف اپنا ایک رائٹ بتایا یا اس نے کسی چیز کے اوپر اپنا ایک پسند ناپسند بتائی. تو یہ تو نہیں کہ اس کو اٹھ کے مارنا دھارنا شروع کر دیں گے. تو اسلام میں ایسی تو کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. تو اس طرح سے پھر جو ہے نا مائنڈ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا اگر آپ اس اہم پوائنٹ کو جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہیں. تو اس میں یہ چیز جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کن حالات میں اجازت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ جو عورت جو ہے وہ اب اس طرح نیک نہیں رہی ہے یا اس میں جو ہے یہ اس قسم کی کوالٹیز آ رہی ہیں یا اس قسم کی حرکات اس کی ہو رہی ہیں، تو اسی چیز کا ظاہر خدشہ یا اندیشہ ہوگا نا. تخافونہ والی بات جو ہے اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں. اور پھر ونس اگین جب ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ
128 آیا جب کریں گے نا تو وہاں پہ بھی آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی کہ نشوز جو ہے اس کا یہ ورڈ، اس کا مطلب یہ اس سینس میں ہے. تو بہرحال اس میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس طریقے سے تم کر سکتے ہو، اس طریقے سے فَضْرِبُوهُنَّ کی اجازت ہے. لیکن جو میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائیں کہ نشان نہیں پڑنا چاہیے، بہت ہلکی مار جو صرف جو ہے یعنی جگانے کے لیے، اعصاب کو جھنجھوڑنے کے لیے، اور صرف اس وجہ سے کہ گھر جو ہے وہ نہ ٹوٹے. اور اس میں بھی یہ کہ پہلے اچھے طریقے سے سمجھانا ہے، پیار سے واز کرنا ہے، اس کے بعد بستر پر چھوڑنا ہے اور بستر چھوڑ دینا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ تیسرا سٹیپ ہوگا. ٹھیک ہے، پورے سے جم کر کے تیسرے اس پہ نہیں چلے جانا. اور اگر بلا وجہ کا کوئی اس طریقے کا کام کرتا ہے تو اس پہ تو بڑی پکڑ ہے. اور بلکہ یہ کہ عورتوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا، عاشروہن بالمعروف بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے اوپر ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث ہیں کہ اچھا رویہ رکھنا ہے، اچھا معاملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا فلا تبغوا سے آنورڈس جو ہے علیہن سبیلا، کہ اگر فإن اتانکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، کہ اگر اب وہ اطاعت کر لیں، یعنی ٹھیک ہے تم نے طریقے استعمال کر لیے، پہلے اس طریقے سے وہ مان گئی یا دوسرے سے مان گئی یا تیسرے سے، تو اب اگر وہ اطاعت پر آ گئی ہیں، یعنی انہوں نے بات مان لی ہے یا اس غلط چیز سے ہٹ گئی ہیں، تو پھر تم نے خام خواہ کے بہانے بنا بنا کے جو ہے نا ان کے اوپر اعتراض نہیں کرنا یا ان کو مارنا نہیں ہے. اب تم بھی اس چیز کو اگنور کرو گے، نظر انداز کرو گے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ایک یہ رخصت دی ہے جو لاسٹ سٹیپ کے طور پہ ہے، اس کا کوئی ناجائز فائدہ نہیں تم نے اٹھانا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اب وہ تو سیدھی ہو گئی ہیں یا وہ بات مان گئی ہے تو تم بلا وجہ کے ان کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات کریں. سبیلا جو ہے نا بیسیکلی بہانے کے معنوں میں ہے یہاں پہ، کہ بلا وجہ کے راستے نہ ڈھونڈو ان کے اوپر اعتراض کرنے کے یا ان کے اوپر الزام لگانے کے یا ان کے اوپر مار دھاڑ کرنے کے. کہ جب وہ ٹھیک ہو گئی ہیں ان تینوں میں سے کسی بھی ایک سٹیپ کی وجہ سے، تو بس پھر اب تم نے بھی جو ہے نا وہ معاملہ ختم کر دینا. اور اگر تم بلا وجہ کے بہانے لے لے کے ان کے اوپر پھر بھی غلط یعنی ان کے ساتھ رویہ رکھتے ہو، یا ویسے بھی اگر کسی بھی طرح سے تم ناجائز رویہ عورتوں کے ساتھ رکھتے ہو، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ وارننگ بھی دے دی. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ بہت بلند ہے اور اللہ بہت بڑا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی، اپنی طاقت یہاں پہ بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قابض ہونا، قادر ہونا، یہ سب یہاں پہ بیان کر دیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے کئی زیادہ طاقتور ہے. یعنی اگر کوئی مرد جو ہے وہ اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اپنی جو ہے وہ انا کے لیے بلا وجہ بہانے بنا بنا کے عورت کو مار رہا ہے یا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے موجود جو کہ علیٰ کبیرہ ہے، جس کو تمام عالم پر قدرت ہے، تو پھر وہ تمہاری پکڑ کر سکتا ہے. تو اس لیے عورت کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم نہ کرو، اللہ سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری پکڑ کر لی تو پھر تمہارا کیا ہوگا. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا جب اس طرح کا کوئی رویہ رکھا جاتا ہے تو انسان خود کو سب سے بڑا، سب سے طاقتور سمجھ رہا ہوتا ہے. ایک مرد اگر عورت کو کے اوپر تشدد کر رہا ہے، مار رہا ہے اس کو، تو آپ اس کی ذرا ذہنی حالت تو دیکھیں نا کہ وہ کیسا فرعون بنا ہوتا ہے، یہ کیا خود کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ عورت تو ویسے ہی کمزور ہے، اور اس کو تو وہ اتنی نازک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے ساتھ تو بہت اچھا سلوک کرنے اور اس کو بہت نرمی کے ساتھ رکھنے کا بتایا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہے. تو اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو وہ اپنی انا کے لیے وہ خود کو بڑا طاقتور سمجھ رہا ہوتا ہے نا، تو پھر ایسے طاقتور اور ایسے ظالم کو یہی بتایا جانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ علیٰ کبیر ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے. تو یہ مت تم سمجھو کہ تم کسی کی پکڑ میں نہیں ہو، تمہاری بھی اسی طرح سے پکڑ ہو کے تمہیں بھی مار پڑ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بس یاد رکھیں کہ
یہ جو آیت ہے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ عورتیں بھی اسلام سے متنفر ہوتی ہیں یا عورتوں کے اسلام سے متنفر کرنے کے لیے یہ آیت کوٹ کی جاتی ہے اور اسلام کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے یہ وَضْرِبُوهُنَّ والی بات ہے. تو اس سے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ کن حالات میں اس کی اجازت ہے، اور وہ بھی یہ کہ یہ کوئی حکم نہیں ہے اور یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک علاج بتایا گیا ہے تاکہ گھر باقی رہے، رشتہ نہ ٹوٹے. یعنی یہ بھی مشروط ہے ہلکی اس کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ تشدد ہی کرنا شروع کر دے، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے مقابلے میں اگر نہیں مطلب کسی کو سمجھ آتی نا، تو پھر اس کے علاوہ کیا دوسری چیز ہو سکتی ہے اس کو بھی دیکھ لیں. کہ فرض کریں کوئی شوہر ہے، اس کو اس طرح کا اندیشہ ہو رہا ہے کہ بیوی جو ہے وہ غلط راہ پہ چل پڑی ہے یا اس قسم کے اس کے معاملات ہیں، اور وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہے، یا وہ اس چیز کو انکریج کرے کہ ٹھیک ہے اس کی وجہ سے میرے جو ہے وہ بزنس ریلیشنز بنیں گے یا مجھے فائدہ ہوگا. کوئی آج کل یہ بھی تو چل رہا ہے نا سب. تو یہ اگر ہوگا تو پھر آپ سوچیں، ظاہر وہ شخص جو کہ انچارج ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ پھر جواب دہ تو ہوگا نا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ جب تمہیں یہ سب چیزیں نظر آ رہی تھی تو تم نے اس کو کیوں نہیں روکا، یا کیوں تم نے اس کو جو ہے وہ منع نہیں کیا. تو جو بھی انچارج ہے، جو بھی منتظم ہے کسی بھی انسٹیٹیوٹ کا، وہ جواب دہ تو ہوتا ہے، اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اگر وہ کوئی شخص اس طرح کا ہو جائے کہ وہ بالکل نظر انداز کر لے، آنکھیں بند کر لے، یا وہ بھی اپنی اسی طرح کی حرکتوں میں مشغول ہو جائے، ادھر عورت جو ہے وہ بھی اس قسم کی غیر اخلاقی حرکتوں میں مشغول ہو جائے، تو پھر تو ظاہر ہے یعنی گھر جو ہے وہ تو باقی نہیں رہے گا، گھر کا شرازہ تو ویسے ہی بکھر جائے گا، ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی آپ یہ جو سو کالڈ مہذب معاشرے ہیں جن میں ان معاشروں میں جو اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ بس انسان جو ہے وہ آزاد ہے اور اس پہ کوئی پابندی نہیں، جس کا جو دل چاہے وہ کرے، تو آپ دیکھیں کہ ان میں پھر ایک تو اگر آپ ان کے کرائم سٹیٹسٹکس چیک کریں کہ وہ کس طرح کے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پہ ان لوگوں کی جو گھریلو زندگی ہوتی ہے وہ کس طرح کے انتشار کا شکار ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو کوئی خاندانی نظام کا نہ تو سسٹم پتہ ہے کہ کس طرح سے ہونا چاہیے. اول تو وہ فیملی بنانے کی طرف تو آتے ہی نہیں ہے نا، وہ اس ریلیشن میں جاتے ہی نہیں ہے، وہ بس ایک ویسی مطلب بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے طور پہ یا پارٹنر کے طور پہ رہ رہے ہوتے ہیں. دے جسٹ کال کہ یہ پارٹنرشپ ہے، پارٹنر کا ورڈ وہ یوز کرتے ہیں، اور وہ اس میں لیگل اس میں جاتے نہیں ہیں کیونکہ اس سے ظاہر لائبلٹیز بہت زیادہ آ جاتی ہیں، قانونی بھی انہوں نے اس قسم کی چیز رکھی ہوئی ہیں. تو ان کے ہاں کوئی ایسی بنیاد ہی نہیں ہے جس کے اوپر ایسی کسی خاندانی نظام کی تعمیر ہو سکے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کوئی حقوق وغیرہ بھی نہیں ہے. تو اس کے کمپیریزن میں اگر دیکھا جائے تو اسلام نے تو بہت خوبصورت نظام دی ہے، جہاں پہ ہر ایک کی نفسیات کا بھی دھیان رکھا گیا ہے، ہر ایک کی جو جسمانی یا ذہنی یا جذباتی جو بھی صلاحیتیں اور جو اس کا دائرہ کار ہے اس کے مطابق ہی ذمہ داریاں دی گئی ہیں. اپنا اپنا دائرہ کار سب کو بتا دی کہ جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق آنسریبل رکھا گیا ہے، کیونکہ اس کے مطابق ہی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے مطابق ہی پھر کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی بتا دیے. تو اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہوتے ہیں نا وہ فطرت کے مطابق ہوتے ہیں، اور جب ان کے اگینسٹ جایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کے اگینسٹ جایا جاتا ہے، تو پھر ظاہر اسی طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں. بات ہے کہ یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ یعنی نہ تو عورتوں کے کوئی حقوق ہیں، نہ ان کو کسی قسم کا کوئی تحفظ ہے، نہ یہاں پہ کوئی اس طرح سے فیملی لائف کا کوئی کانسیپٹ ہے. اور آہستہ آہستہ یہ برائی آپ کہہ لیں، یہ پوائزن آہستہ آہستہ ہمارے معاشروں میں بھی ابھی انجیکٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ اب یہ چیز شروع ہو گئی ہے. اور کوشش یہی ہے ان لوگوں کی کہ جو فیملی سسٹم ہے نا اس کی بنیادیں کمزور کی جائیں، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. اسی قسم کے غلط کانسیپٹ دے کے یا اسلام پہ تنقید کر کے یا عورتوں کو جو ہے وہ غلط چیزیں سجھا کے اور غلط طرف لے جا کے کہ ان کے اوپر تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور ان کے اوپر وہ کافی کر کہ حالانکہ اسلام نے قید نہیں کیا عورت کو، اسلام نے تو قلعہ بند کیا ہے، یعنی ایک تحفظ دی ہے، محفوظ کیا ہے عورت کو، اس کو ذمہ داریوں سے جو سخت ذمہ داریاں ان سے بچایا ہے، وہ سخت ذمہ داریاں مردوں کے اوپر ڈالی. ٹھیک ہے نا. تو عورت کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ وہ اگر اس چیز کو سمجھ لینا کہ اس نے شوہر کے ماتحت ہو کے رہنا ہے، تو یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے، فطری طور پر بھی یہی چیز صحیح ہے. آپ دیکھیں، آپ
ایک فطری طور کے لحاظ سے آپ دیکھیں نا، گھر میں کوئی بھی ایسی کوئی ایک دم پرابلم ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو آپ فوراً اپنے ہسبینڈ کو آواز دیتے ہیں کہ وہ آ کے دیکھ لے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. کوئی گھر میں کوئی فرض کرے کوئی آگ لگی، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نہ کرے، یا کوئی ایسی کوئی ٹیپ ٹوٹ گئی، پانی ہو گیا، تو عورت خود جو ہے وہ ایک دم تھوڑی سی گھبرائے گی اور وہ اس کی کوشش ہوگی کہ ہسبینڈ جو ہے وہ آ کے دیکھ لے. یا کوئی ہیوی کام کرنا ہے، کوئی سخت کام کرنا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ باہر گاڑی میں جا رہی ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا، گاڑی بند ہو گئی، تو سب سے پہلی کال آپ اپنے ہسبینڈ کو ہی کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ فطرت کے بھی عین مطابق ہے کہ عورت کی فطرت ایسی ہے کہ وہ تحفظ میں رہنا پسند کرتی ہے. یاد یہ کرنے کہ اس کو بہت زیادہ ذمہ داری لینے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی بالعموم. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایکسیپشنل کیس ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن بالعموم یہی ہے. تو اس فطرت کے اگینسٹ جب خود جایا جائے گا یا زبردستی عورت کو چلایا جائے گا، تو پھر تو جو معاملات ہیں نا وہ بگاڑ کی طرف ہی جاتے ہیں. جیسے کہ آپ یہ مغربی معاشروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تو عورت کو بالکل جو ہے نا وہ یہی بس وہ ایکویلٹی کے جھانسا دے کے نا کہ بس وہ برابر ہو، مردوں کے برابر ہو. تو بیسیکلی تو انہوں نے یہاں کی عورت کو تو اتنا آپ سمجھ لیں کہ مظلوم کر دیا ہوا ہے کہ ان کو یہ کانسیپٹ دیکھے کہ جو مردوں نے کرنا ہے وہی تم نے کرنا ہے، جبکہ جو عورتوں کے کرنے کام ہیں وہ بھی ان عورتوں نے ہی کرنے ہیں. ظاہر ہے بچے تو انہوں نے ہی پیدا کرنے ہیں، انہوں نے ہی پالنے ہیں، اور گھر کی بھی بہت سی چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر باہر کی ذمہ داریاں ڈال دی، جس سے عورت کو اللہ تعالیٰ نے یا ہمارے دین نے، اسلام نے جو ہے وہ علیحدہ رکھا تھا، اور یہ ذمہ داریاں عورت پہ نہیں ڈالی تھیں کہ بس اس نے ایک بچہ پیدا کرنا، اس کو پالنا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس میں بھی ڈال دو کہ تم نے معاش کی بھی فکر کرنی ہے، کما کے بھی لانا ہے. آج کل تو مطلب باقاعدہ یہاں پہ لائک ایون مسلم فیملیز میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ یہ بلز تم پے کرو گی تو رینٹ جو ہے وہ ہم آدھا آدھا پے کریں گے. اس طرح کے معاملات بہت زیادہ شروع ہو گئے، کیونکہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. ہمارے جو مسلمان لڑکے ہیں، بچے ہیں، ان کی گھروں میں انفارچونیٹلی ان کے ماں باپ نے یہ تربیت کی ہی نہیں ہے کہ تمہیں قوام بنایا گیا، ان کو یہ سکھایا ہی نہیں گیا. وہ بس یہی ہے کہ پڑھا لکھا دیا، اچھی یونیورسٹیز میں جاب پہ ڈال دیا، ڈھیروں ڈھیر اسٹوڈنٹ لونز جو ہیں وہ ان کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں جو انہوں نے اتارنے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ان کو جو ہے وہ اپنے گھر میں بھی یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ارد سے سیکھا بھی یہی ہوتا ہے، تو وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے وائف ایسی ہی چاہیے جو ارننگ ہی ہو ہر حال میں، یعنی اس کی کوئی جاب ہونی چاہیے، اور اگر وہ جاب نہیں کرے گی تو ایسی کوئی کنڈیشن ہی نہیں ہے کہ وہ آگے آرام سے بیٹھ جائے یا جاب نہ کرے. مطلب یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ایون اب مسلمان مردوں کے اندر سے بھی کہ وہ قوام ہے. کیونکہ ظاہر ہے نہ والدین نے خود کبھی پڑھ کے سمجھا، اور نہ آگے بچوں کو جو ہے اس چیز کی اہمیت بچوں کے لیے بتائی کہ بھی تم نے اس چیز کو پڑھنا ہے یا سمجھنا ہے، یا تمہیں اللہ نے قوام بنایا ہے. اور نہ ہی کوئی ایسی تربیت ان کی نکاح یا شادی کے وقت ان کو کی جاتی ہے کہ تمہیں جو ہے اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے. خالی یہ کوئی ایک جذباتی فیصلہ نہیں ہے یا فور فن سیک نہیں ہے یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی. شادی جو ہے ہمارے یہاں تو ایک انٹرٹینمنٹ اور فن کا ذریعہ بن گئی ہوئی ہے، اسی لیے پھر وہ اتنی جلدی طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ دونوں طرف سے ان کو ان کی ذمہ داریاں نہیں سمجھائی جاتی، نہ بچیوں کو سکھایا جاتا ہے نہ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کا انتشار کا شکار ہو چکا ہے معاشرہ جو ہے، اور کیسی بے راہ روی بھی آ گئی ہے. اگر آپ اسلام کے یہ سارے قوانین اب آپ دیکھیں سورۃ البقرہ سے لے کے یہاں تک آپ نے کتنے زیادہ پڑھ لیے کہ خاندانی نظام کے حوالے سے، عائلی زندگی کے حوالے سے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک جائز طریقہ جو ہے اس کی طرف اس طرف تربیت کی گئی، رہنمائی کی گئی کہ نکاح کے ذریعے یہ تعلق قائم کرو تاکہ کوئی غلط تعلقات نہ ہو، اور پھر آگے سے ذمہ داری اٹھاؤ بیوی کی، بچوں کی. عورت کو محفوظ کیا گیا، مرد جو ہے اس کو محافظ بنایا گیا، اس کو نگران بنایا گیا، اس کو اس کی ذمہ داریاں دی گئیں، عورت کو اس کا دائرہ کار بتایا گیا. لیکن وہ سارا کچھ ہی ہم لوگوں نے جو ہے نا اٹھا کے پسے پش ڈال دیا، اپنے دماغ کے تحت اپنی سوچیں نکال کے، اپنے طریقے جو ہیں وہ ہم نے اپنی عائلی زندگی میں ڈالے، اور اس کا نتیجہ ہم آج سارے بھگت رہے ہیں، والدین بھی اور اولاد بھی. پھر اس طرح سے پریشان ہے کہ جی بچوں کی آپس میں بن نہیں رہی ہے، اور یہ ایسا ہے ویسا ہے، کیونکہ ہم نے اس چیز کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی نا، نہ خود پڑھا نہ بچوں کو اس کی تربیت کی. تو یہ ریزنز ہے بیسیکلی. اور پھر جو کوئی تھوڑا بہت کوئی اس طرح کی آیات جو ہیں ان کو لے کے ان کے بھی من مانی مطلب نکال کے غلط ان کے جو ہے وہ
ترجمے یا تفاسیر کر کے تو اس سے بھی اپنی مرضی کے مطلب نکال کے تو اس سے جو ہے وہ عورتوں کا استحصال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے وہ کوئی بادشاہ نہیں بنا دیا کہ اس نے جو ہے یا کوئی وہ مالک اور غلام والا ریلیشن شپ نہیں ہو جاتا شوہر اور بیوی کا کہ عورت جو ہے وہ محکوم ہوگی یا غلام بن گئی ہے تو جیسی مرضی چاہے زیادتی اس کے ساتھ کر لو یا اس کو مار دھار کر لو. ٹھیک ہے نا. اور نہ ہی عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ شانہ بشانہ اور مردوں کے برابری ہم برابر ہیں ان چکروں میں وہ جو یہ جو حقوق نسواں والی ہیں جو بینرز لے کے غلط چیزیں جو ہیں وہ عورتوں کو سکھائی جا رہی ہیں, ان کے گھر جو ہیں ان کے دماغ جو ہیں وہ خراب کیے جا رہے ہیں. تو ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بتایا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقام اور مرتبہ کسی انسان کا یا ہو سکتا ہے وہ تو اس کے اعمال کی وجہ سے ہی ہے نا. اس میں ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو کوئی اس مقام پہ فوقیت حاصل ہوگی آخرت میں ان کو جو ہے وہ صرف مرد ہونے کی وجہ سے درجہ زیادہ مل رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے, یہ چیز بھی سمجھنے کی. ٹھیک ہے. بس گھر کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں جو ہیں ان کو اس طریقے سے تقسیم کیا گیا. ٹھیک ہے. تو اس کو اگر عورتیں بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں گی, ایکسیپٹ کر لیں گی اور ماتحت ہو کے رہنے کو اپنے لیے فخر سمجھیں گی نا تو بہت زیادہ سکون میں رہیں گی. اس چیز کو بس انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ہم اگر اس تحفظ میں رہنے کو جو ہے اپنے لیے آنر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ملکہ بنایا ہے گھر کی, مجھے کوئین بنایا, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں باہر جا کے خوار ہوں یا پریشان ہوں اور کہ اب میں نے کہاں سے کمانا ہے اور کیا کرنا ہے. بٹ ونس اگین میں یہ پھر بات کہہ دوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی آپ ایسی بات کیوں کرتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام میں عورت کو جو ہے وہ کام کرنے سے کہ وہ حرام قرار دیا گیا. اس کو میں نے کل بھی ایکسپلین کر دیا تھا. ضرورت ہے ضرور کر لیں. اگر آپ اپنی باقی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کے کوئی ایسا فارغ ٹائم ہے جس میں آپ کچھ کر سکتی ہیں کہ پروڈکٹیو تو ضرور کریں, جس میں آپ کی باقی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نظر انداز نہ ہوں, گھر آپ کا خراب نہ ہو, بچے جو ہیں وہ نظر انداز نہ ہو تو ضرور کریں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایٹ دا اسٹیک آف یور کڈس کہ بچے آپ نے دوسروں کے سر پہ چھوڑے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو پالیں یا ان کو ڈے کیئر میں ڈالا گیا یا دوسروں کے پاس چھوڑے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو سنبھالیں اور آپ جا جا کے کما رہی ہیں, تو یہ طریقہ نہیں ہے ایک اسلامی خاندان کا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اوکے. چلے جی, یہ ہو گئی. اوکے, آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اپنی زندگی پہ جانا اس کو صحیح طریقے سے پھر اپلائی کریں, عمل کریں. آمین. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ناچاکی کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو. اگر یہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا ہے اور ہر طرح کی خبر رکھنے والا ہے. وَإِنْ اور اگر خفتم خوف ہو تمہیں, اندیشہ ہو تمہیں, ڈرو تم کس چیز کا, شقاق کا. شقاق جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی چیز شک ہو گئی, سپلٹ ہو جانا, پھٹ جانا, جیسے کہتے ہیں زمین شک ہو گئی, شین قاف کا. ٹھیک ہے. تو جیسے ٹوٹنے کا ڈر ہو جائے کسی چیز کا, یعنی اختلاف ایسا ہو گیا ہے تو شک ہونے کا اندیشہ ہو, بینہما ان دونوں کے درمیان, یعنی ہسبینڈ وائف جو ان کے درمیان آپس میں رشتہ ٹوٹنے کا خوف ہو گیا. فبعثوا تو مقرر کر لو یا بنا لو یا بھیج دو. ٹھیک ہے. باعثا ہوتا ہے نا جس طرح کچھ بھیجنا یا اٹھانا یا بنانا, مقرر کرنا. تو یہاں پہ مقرر کرنے کا معنی ہے, جیسے مبعوث کرنا کہتے ہیں نا, جیسے انبیاء کے لیے آتا ہے. تو یہ ورڈ وہی ہے با عین اور سا والا, تو مقرر کر دو کا معنی آپ کرنا. حکمن, حکم جو ہے جو کسی معاملے میں کوئی حکم دے سکتا ہو, یا ایک منصف آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے.
من اہلی ہی اس مرد کے گھر والوں میں سے، وہ حکمم اور ایک حکم من اہلیہا اس عورت کے گھر والوں میں سے۔ اب یہ کیسے پتہ چلا؟ اہلی ہی میں دیکھیں ہی کی ضمیر ہے جو مذکر کی ہوتی ہے، اس سے مراد مرد کے گھر والے، اہل گھر والوں کو کہتے ہیں، اور اہلی ہا جو ہے وہ عورتوں کے لیے آتی ہے یہ ضمیر، تو اہلی ہا سے مراد ہے اس عورت کے گھر والوں میں سے کوئی حکم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ان اگر یریدا وہ دونوں چاہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں میں سے مراد حکمین بھی ہو سکتے ہیں دونوں طرف کے، اور ان دونوں سے مراد زوجین بھی ہو سکتے ہیں، یعنی میاں بیوی دونوں لکھ لیں آپ، زوجین یا حکمین، تاکہ آپ کو بعد میں یاد رہے۔ اصلاح کرنا، یوفق اللہ موافقت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ، واو فا اور قا، موافقت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا ورڈ، ٹھیک ہے۔ تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ بینہما ان دونوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیماً خوب علم رکھنے والا، خبیراً خوب خبر رکھنے والا۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے نا چوتھا آپ کہہ لیں کہ سٹیپ بتایا جا رہا ہے، یعنی پہلے 3 سٹیپس ہو گئے، واز کر دیا، بستر ادا کر لیا، مدریبو ہننا والی بھی بات ہو گئی ہے۔ اب یہ کہ نہیں معاملہ سنور رہا، پہلے 3 طریقوں سے بھی حل نہیں نکلا، تو پھر یہ ہے کہ اب گھر سے باہر کسی کو اس معاملے میں انوالو کر لو، ٹھیک ہے۔ یعنی بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ آپس میں میاں بیوی کے بگڑ گئے ہیں، پہلے درجے پر گھر میں ہی بات رہنی چاہیے، گھر سے باہر نہیں نکلنے چاہیے، آپس میں جو طریقہ ہونا چاہیے میاں بیوی کو اس اپنے معاملات کو سنوارنے کا وہیں تک رہنا چاہیے۔ لیکن اگر نہیں ہو رہا، معاملات بہت بگڑ گئے ہیں، تو آخری حل کے طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کے گھر والوں میں سے ایک حکم، ایک منصف، جو کہ کوئی صالح صاحب کہہ لیں جو مصالحت کرا سکتا ہو، وہ رکھا جائے گا، اور پھر اس مسئلے کی حل کی کوشش کی جائے گی۔ عورت کے گھر والوں میں سے بھی کوئی آ جائے، مرد کے گھر والوں میں سے بھی کوئی آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کی کہ ظاہر ہے وہ آئیں گے، آپس میں معاملات کو طے کریں گے، لڑکے کے گھر والے اس کو سمجھائیں، لڑکی کے گھر والے اس کو سمجھائیں، آپس میں بھی بات چیت کریں، کیونکہ دیکھیں یہ ہوتا ہے نا کہ ینگ جو ایج ہوتی ہے اس میں بچے جو ہیں وہ زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ذرا تھوڑے سے آپ کہہ لیں کہ میچور زیادہ ہوتے ہیں، اگر واقعی میچور ہوں تو اس لیے یہ ہے۔ اور پھر ظاہر ہے ایک انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دونوں کی طرف سے لوگ آئیں اور دونوں کی طرف سے انوالو ہوں، اور پھر ایک صحیح طریقہ جو ہے اس پہ یا کسی صحیح نتیجے کے اوپر پہنچا جائے دونوں کو سمجھا کے۔ اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں گے، اصلاح کرنا چاہتے ہوں گے، حکمین بھی یعنی دونوں جو گھر والوں کی طرف سے آئے ہیں لوگ وہ بھی، اور میاں بیوی بھی، دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ان کی نیت اچھی ہوگی کہ وہ واقعی شوہر و بیوی کی اصلاح کرنا چاہیں گے جو لوگ آئے ہیں حکمین جو ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی توفیق بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ توفیق والا یہ ورڈ ہے، یوفق اللہ جو ہے نا، یعنی ان میں موافقت اللہ تعالیٰ کر دیں گے، ان کو ایسی توفیق دے دیں گے کہ گھر جو ہے وہ سمجھ جائے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بھی کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو ہدایت پانا چاہتا ہو، جو جس کی نیت صاف ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی چاہ رہا ہو تو اس کو ہدایت و توفیق ملتی ہے، لیکن اگر نیتیں ہی خراب ہیں، یا شوہر و بیوی یعنی شوہر جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اس کی نیت نہیں ہے، وہ اس کا ارادہ کہیں اور ہے، یا عورت جو ہے وہ خائن ہے، خیانت کر رہی ہے، وہ بھی نہیں چاہ رہی، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے گھروں کو تو برقرار نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ جو گھر والے آئے ہیں ان کی بھی نیت یہی ہے کہ نہیں بس ان کو علیحدہ ہی کرنا ہے، ان کو نہیں رکھنا۔ بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جس طرح ٹھیک ہے شوہر بیوی کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور فوری طور پہ سے جو ہے نا وہ گھر والے انوالو ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیوی آپس میں چاہ رہے ہوتے ہیں اپنا رشتہ کنٹینیو کرنا، لیکن جو گھر والے ہیں ان کی طرف سے اس طرح کا رویہ اتنا زیادہ سٹبن اور اتنا زیادہ انا والا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم نے یہ نہیں کرنا۔ اب تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسی
اس چیز کو چلایا جائے یہ. تو اسی لیے کہ پہلے درجے پہ تو گھر کے اندر ہی بات رکھی جائے. حتی الامکان شوہر بیوی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے معاملات جو ہیں وہ آپس میں طے کریں, لے جا کے دوسروں کو نہ بتائیں. دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو ظاہر ہے اس کا غلط ہی کوئی نکالیں گے, بیچ میں کوئی شر پسند بھی ہو سکتے ہیں, کوئی حاسد بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو جو حکم بنائے جا رہے ہیں نا کلوز ریلیٹیو جو واقعی سنسیئر ہو, والد ہو جائے, ماں باپ میں سے کوئی ہو جائے, بہن بھائیوں میں سے کوئی ہو جائے. اس میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ بھی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں تو ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے بہت زیادہ تو سب کو نہیں انوالو کیا جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی توفیق دے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم خبیر ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں کہ کس نیت سے جو ہے کیا معاملہ ہو رہا ہے. واقعی جو ہے شوہر یا بیوی کی نیت ٹھیک ہے, یا ان کی نیت اکٹھی رہنے کی ہے, یا وہ چاہ رہے ہیں, یا یہ کہ ان کی واقعی نیت نہیں ہے اور واقعی ان دونوں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے خیانت چل رہی ہے, یا کوئی معاملہ ایسا بگڑا ہوا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی توفیق نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھنے والے. ٹھیک ہے جی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, اور رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, قرابت دار ہمسائے کے ساتھ, اجنبی ہمسائے کے ساتھ, پہلو کے ساتھی کے ساتھ, راہ کے مسافر کے ساتھ, اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں, تمہارے دانے ہاتھ ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو اور شیخی بکھارنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَاعْبُدُوا, اور عبادت کرو, بندگی کرو, عین با دال, اللہ اللہ کی, ولا اور نہ, تشرکو تم شریک ٹھہراؤ, بھی ساتھ اس کے, شیئن کسی بھی چیز کو, وبالوالدین بعض بھی ساتھ کے لیے آ رہا ہے, اور ساتھ والدین کے, احساناً احسان کرو, و اور رشتہ داروں کے, بعض بھی ساتھ کے معنی میں یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بھی, قرابت داروں کے ساتھ بھی. زی جو ہے نا, زی زو یہ والا والے اس معنی میں آتا ہے. قربا قرابت سے ہے, کافرا با, والیتاما یتم سے ہے جو کہ یتیم کے لیے آتا ہے, والمساکین اور مسکین لوگ جو ہیں, والجار ذی القربہ, جار جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جیم واو اور را, اور یہ جور جو ہے یہ پڑوسی کے لیے آتا ہے, نیبر کے لیے. ٹھیک ہے, جار ذی القربہ ایسا پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے, قرابت دار بھی ہے. والجار الجنب, اور جار یعنی پڑوسی, جنب جو ہے نا یہ اجنبی آپ اس کو کہہ لیں. جنب جو ہے وہ ویسے پہلو کے لیے آتا ہے, تو یہ دور کا آپ کہہ لیں, یہ اجنبی پڑوسی یعنی پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے. والصاحب بالجنب, اور ساتھی پہلو کا, یہ بھی ورڈ جنب ہی ہے پہلو کا, اور صاحب جو ہے وہ ساتھی کے معنوں میں ہے. وابن السبیل, ابن کہتے ہیں بیٹے کو, سبیل کہتے ہیں راستے کو, اور ابن سبیل جو ہے وہ مسافر کے لیے آتا ہے, ٹریولر کے لیے. ٹھیک ہے. وما ملکت, اور جن کے مالک ہوئے, ایمانکم تمہارے داہنے ہاتھ, یامینون, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ, لا نہیں, یحب وہ محبت کرتا, یا دین والا وہ کے معنوں میں, خا بابا روٹ ورڈ ہے, من جو کانا ہو, مختالن, مختال جو ہے یہ خیل سے ہے, خا یا اور لام, اس کا مطلب ہوتا ہے ادرانے والا, یعنی خیالوں میں جو خود کو بڑا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. اور خیل جو ہے وہ گھوڑے کو بھی کہتے ہیں, گھوڑے کی چال میں بھی اگر آپ دیکھیں ایک اتراہٹ سی ہوتی ہے نا, اور جو گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے گھڑ سوار, اس میں بھی ایک وہ فخر و تکبر اور اترانے والی فیلنگ جو ہے وہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور فخورہ جو ہے وہ فاخارا, فخر کرنے سے ہے, یعنی جو خود کے اوپر فخر کرتا ہو, خود کو بڑا سمجھنے والا. دونوں چیزیں جو ہے مختالن فخورہ, یہ بیسیکلی تکبر کو ظاہر کرنے کے لیے یہ الفاظ. اچھا, اب یہاں پہ جو ہے وہ کیا تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو. ٹھیک ہے. یعنی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی, کائنات میں اتنی چیزیں, اتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی, ہر ایک کو اس کا ایک مقام اور اس کا ایک کام بتا دیا. ٹھیک ہے نا.
اور یہ بھی ساتھ ساتھ سب کو بتا دیا کہ ہر ایک اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے اپنا کام کرے اور کسی کے حقوق غصب کرنے کی کوشش نہ کرے، سب کو ان کی حقوق ادا کیے جائیں. اگر ظاہر حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی تو پھر بگاڑ ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پوری کائنات ہے نا، آپ کہہ لیں کہ اس کو پوری کائنات کو ہی سلامہ والا یعنی اسلام کا قانون دیا. سلامہ کا مطلب ہوتا ہے سر تسلیم خم کر دینا، فرما برداری کر دینا. تو جنہوں ان سب کو یہی قانون دیا ہے کہ اللہ کے آگے جھکنا ہے، اس کی بندگی کرنی، سرکشی نہیں کرنی. تو عبادت جو ہے نا، آپ اس کو صرف رسم عبادت کے طور پہ نہیں لیں گے کہ نماز قرآن وغیرہ، یہ بندگی کے معنوں میں وسیع مفہوم میں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایون سورج چاند ستارے ان کو بھی اللہ نے پابند کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار و فرما بردار ہیں. جو حکم ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا یہ ویسے ہی کرتے ہیں. سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، چاند ستارے سب اپنے اپنے مدار پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور اس کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا معاملہ یہی رکھا ہے، یہی قانون دیا ان کو فرما برداری کا، اور یہی انسان سے بھی مطلوب ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے. ٹھیک ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد بالکل کوئی آزاد نہیں چھوڑ دیا. یہ تو ایک یہ مغرب کی سوچ ہے نا کہ انسان جو ہے وہ بالکل آزاد ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونا چاہیے، جو اس کا دل چاہے وہ کرے، جس طرح کی زندگی چاہے وہ گزارے، اور ذرا سی بھی اگر کوئی اس کی مرضی کے خلاف چیز ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اسلام جو ہے اس میں اس طرح کی آزادی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام نے اللہ کی بندگی کا قانون دیا، اللہ کے حکم کی پابندی کا حکم دیا، اور انسان کو پابند کیا ہے بہت سی چیزوں پہ، بہت سے معاملات میں. انسان مادر پدر آزاد ہو کے یا بالکل ہی اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا اپنے ذہن کے تحت پہ جو اس کو ٹھیک لگے. ٹھیک ہے. تو اللہ کی بندگی کرنی ہے. اور اس طرح کی آیت سورۃ البقرہ میں بھی تھی جس میں بنی اسرائیل کو بھی یہی ہدایت کی گئی تھی کہ اللہ کی بندگی کرو، شرک نہ کرو وغیرہ اس طرح کی باتیں تھیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں یعنی حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے آگے پھر ساتھ ہی حقوق العباد کی بھی بات ہو رہی ہے. کیونکہ ان دونوں میں جب بیلنس رکھا جائے گا تو ایک صحت مند معاشرہ ہوگا، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیاں اس معاشرے میں پرسکون طریقے سے گزاریں گے. ٹھیک ہے نا. تو سارے احکامات اللہ تعالیٰ دیتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بتاتے جا رہے ہیں کہ اللہ کی بات مانو، اللہ کی بندگی ہر معاملے میں کرو. اگر کرو گے تو سکون کی زندگی ہوگی، ورنہ تو یہ بات ہے کہ جیسا حیوان جو ہیں ان کی زندگیوں میں، جانوروں کی زندگی میں کوئی اس قسم کے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوتے. تو انسان اور حیوان میں فرق تو ہونا چاہیے نا. تو اگر ان قوانین اور احکامات کی انسان پابندی کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تبھی انسان جو ہے وہ عدل انصاف کے ساتھ زندگی گزارے گا اور ایک صحیح زندگی گزارے گا. تو پہلے درجے پہ اللہ تعالیٰ کے حق کی بات کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کا تقویٰ ہوگا تو انسان یہ سارے کام کرے گا نا. اس لیے سب سے پہلی بات یہ کی گئی ہے کہ انسان لوگوں کے حقوق ادائی تب کرے گا جبکہ اللہ تعالیٰ کی عبد ہونے کا اس کو احساس ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور عبدیت جو ہے اس میں عاجزی بھی آ جاتی ہے، تواضع بھی آ جاتی ہے. یعنی بہت زیادہ عبدیت کر ہی ہو سکتا ہے جس میں بہت زیادہ عاجزی ہوگی. جو تکبر کا شکار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ عاجزی، وہ بندگی کر ہی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں کیوں، میرا دماغ تو یہ کہتا ہے، میرا تو یہ دل کرے گا میں یہ کروں گا. تو یہ تکبر کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر ساتھ ہی بات آ گئی وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو. یعنی جب تم نے بندگی کرنی ہے، حکم ماننا ہے تو صرف اللہ کا ہی ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو تم نے شریک نہیں کرنا. عموماً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف شرک کرنا یعنی بتوں کی عبادت کر لینا. وہ تو چلے ٹھیک ہے ہی کہ نہ تو کسی بت کی عبادت کرنی ہے، نہ کسی انسان کو، ایون انبیاء وغیرہ کو بھی کوئی ایسا درجہ نہیں دیا جا سکتا، نہ اولیاء بزرگوں کو کوئی اس قسم کا شرک بھی نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ کسی اور کا حکم ماننا اللہ کے مقابلے میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا معصیت کے زمرے میں آتا ہو، وہ بھی شرکی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہے. جو مقام اللہ تعالیٰ کا تھا اس پہ اس نے کسی اور کو رکھ دیا اور وہ اس کی بندگی کر رہا ہے، اس کی بات زیادہ مان رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کو وہ نیچے کر رہا ہے، یا کسی کے دل میں اللہ سے زیادہ اس
انسان کا یا لوگوں کا یا معاشرے کا خوف اور ڈر جو ہے وہ زیادہ ہے. اللہ کا ڈر جو ہے وہ بالکل نہیں ہے, وہ ختم کر دیا ہے, یا اللہ تعالیٰ کی بات کو نیچے کر دیا, لوگوں کی معاشرے کی بات کو اوپر کر دیا. تو یہ سب چیزیں بھی اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کے زمرے میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو شرک عبادت میں بھی ہوتا ہے اور شرک ویسے بندگی میں بھی ہوتا ہے, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بندگی کیے جانے کا جو حق ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, صرف اللہ کی ہی بندگی کی جا سکتی ہے, اس کی ہی عبادت کی جا سکتی ہے, اسی کا حکم مانا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا, نہ اس کی ذات میں, نہ اس کی صفات میں, نہ اس کی عظمت میں, نہ اس کی عبودیت میں, کسی کو بھی شریک نہیں کرنا. یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر کہ اسی کو ہی صرف معبود مانا جائے, اسی کی ہی بات مانی جائے. اچھا, اب حقوق اللہ کی بات بتا دی, اس کے بعد حقوق العباد کی بات, اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ والدین کی بات. وبالوالدین احسان, والدین جو ہے ان کے ساتھ احسان کرو. ٹھیک ہے, اور یہ میں آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ احسان جو ہے وہ فرض کے معنی میں نہیں آتا. ایک تو ہوتا ہے نا جو کرنا آپ کا فرض ہے, جو اگلے کا حق بنتا ہے وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے. احسان یہ ہوتا ہے فرض سے بڑھ کے کرنا, جو اگلے کا حق ہے اس سے بڑھ کر اس کو دینا, نہیں بھی کوئی حق ہے تو بھی اس کے ساتھ کرنا اچھا اور اس کو کچھ دینا. ٹھیک ہے نا, تو سب سے پہلے والدین کا ہے کہ والدین کا جو ہے وہ صرف حق نہیں ادا کرنا, ان کے ساتھ حق سے بڑھ کے کرنا ہے, احسان کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے, اس چیز کو بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے, یعنی وہ لیا دیا والا رویہ نہیں ہونا چاہیے. کہ ظاہر والدین تو انسان کو وجود میں لانے کا ذریعہ ہیں, اور سب سے اہم ہستیاں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہوتی ہیں اپنی اولاد کے لیے, مطلب ماں کو دیکھ لیں یا باپ کو دیکھ لیں, ماں کے لیے اس کی بچے کے حمل اور پھر پیدائش اور اس کی ساری تکالیف, اور پھر باپ جو ہے وہ جس سے کما کے لاتا ہے, جو ساری اپنی ضروریات کو چھوڑ کے بچوں کی ضروریات پوری کرنا, تو ماں باپ جیسا احسان تو کوئی بھی اور نہیں کرتا, ویسا رشتہ تو کسی اور کا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض دفعہ کسی کو آپ کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ والدین کے ساتھ اچھا رہیں, تو کہتے ہیں کہ میں کون سا برا کر رہا ہوں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ برا نہیں کر رہی ہیں تو آپ کی ذمہ داری ادا ہوگی, ہے نہیں, بڑھ کے کرنا ہے, کچھ اچھا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اور وہ بھی احسان کے درجے پر اچھا کرنے کا حکم دیا, اور یہ لازمی ہے. چاہے آپ کو جسمانی لحاظ سے کو خدمت کر سکتے ہیں یا ان کی معاشی ضروریات ہے تو وہ پوری کریں, ان کو وقت دیں, ان کا خیال رکھیں, ان کی دل شکنی نہ کریں, جو بھی حکم, جو شرعی حکم جو اللہ کے حکم کے مطابق ہی وہ دے رہے ہیں ان کو بجا لائیں, اور پھر ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا بھی کریں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ دعا بھی سکھائی گئی. تو اور یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سر فہرست یہ کام ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ٹھیک ہے, اور جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے یا ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے, اس کی سزا اس کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے. یہ یاد رکھیں کہ والدین کے ساتھ برا سلوک کی جو سزا ہے وہ دنیا میں بھی مل جاتی ہے. تو ہمیشہ خود بھی بہت زیادہ محتاط رہیں, اف تک نہیں کہنا, یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی ہی آیت کا ترجمہ ہے کہ اف نہیں کہنا ان کو, اتنی سی کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اور اب خود بھی یہ دھیان رکھیں, اور بچوں کے لیے بھی یہ چیز ان کو بھی سمجھائیں, اور بچوں کے لیے نا اپنا معاملہ جو ہے والدین کو یہ رکھیں کہ بچے کر جاتے ہیں غلط حرکتیں, مس بہیو کر جاتے ہیں, فوری اپنی اولاد کو معاف کر دیا کریں, بلکہ ان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کرے, تاکہ اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ نہ ہو. کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ والدین کی طرف سے اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو اس کی پکڑ دنیا میں ہی ہو جاتی ہے, آخرت میں تو ہونی ہوگی. تو اپنا معاملہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ درگزر کرنے والا رکھیں. بچے ظاہر ہے ایک تو ناسمجھ ہوتے ہیں, جذباتی ہوتے ہیں, پھر کچھ آج کل کا ماحول بھی ایسا ہے, کچھ چیزیں بھی ایسی سکھائی جا رہی ہیں, کچھ میڈیا کی ایسی انوار ہے کہ بچے جو ہے نا ایک تو وہ ہے کہ بہت زیادہ اسٹبن بھی ہیں, اور بہت زیادہ وہ اپنے رائٹس کا بھی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے, اور کچھ
اس طرح کی وہ آئی می مائی کا کانسیپٹ بھی بچوں کو بہت زیادہ دیا جا رہا ہے اسپیشلی ان معاشروں میں. تو اس میں ظاہر ہے آپ نے تربیت بھی اچھی طرح سے کرنی ہے، لیکن ظاہر ہے بچے ہیں، ان سے غلط حرکت ہوگی تو فوری بچوں کو معاف کرے، باقاعدہ دعا کر کے ان کے لیے کہ ان کو جو ہے وہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش طلب کرے، خود بھی فوراً اپنا دل صاف کرے، لے کے نہیں بیٹھے وہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا جو لمبی ناراضگیاں پال لیتے ہیں، تاکہ اپنی زندگی بھی سکون میں رہے اور آپ اپنی اولاد کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے والے بنے. ان کے لیے جو ہے خامخواہ کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا یا وہ نہ آپ کی وجہ سے ہو جائے. تو اپنا معاملہ نا فوراً بچوں کے ساتھ ٹھیک کر لیا. اچھا، پھر آگے وَبِذِل قربا، رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ. یہ احسان کا جو ورڈ ہے نا، یہ سب کے لیے آ رہا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِل قربا وَالْيَتَامَى، یعنی سب کے ساتھ احسان کا کہہ رہے ہیں. عموماً تو یہ بات جب پڑھتے ہیں تو صرف والدین کے لیے احسان کا ورڈ آتا ہے، لیکن یہاں پہ باقی سب جو حقوق العباد ہے ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ تو یہاں پہ قرابت دار کی بات ہوگی کہ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کا آپ نے معاملہ کرنا ہے. سب سے پہلے تو والدین، لیکن وہ بھی رشتہ دار ہیں، لیکن ان کا تو علیحدہ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اور پھر ذل قربا، کیونکہ والدین جو ہیں وہ تو ان کا معاملہ تو بالکل ہی اور ہے، وہ تو سب سے زیادہ آگے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر آپ کے دیگر رشتہ دار، خالہ، ماموں، چچا، پھپھو، کزن، سارے وہ بھی آ جاتے ہیں، بہن بھائی آ جاتے ہیں. تو ان سب کے ساتھ بھی احسان والا رویہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ان سے اچھے تعلقات رکھیں، کوئی مدد کی ضرورت ہے وہ کرتے ہیں، خبرگیری رکھیں، تحفے تحائف دینا. یہ نہ ہو کہ اگر ان میں سے کوئی معاشی طور پر کمزور ہے تو اس کو حقیر سمجھا جائے یا اس سے نہ ملا جائے، ایسا نہیں کرنا. اور کسی قسم کی قطع رحمی نہیں کرنی، یہ بھی یاد رکھیں. اور اس میں بھی یہی ہے کہ فوراً افو درگزر معاملہ رکھیں کہ فوری جو ہے نا معاملہ رفع دفع کر دیا کریں. ٹھیک ہے، اور یہ جو رشتہ دار ہیں ان کا بہت زیادہ حق ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ بھی احسان والی بات کریں. یہ نہیں کریں کہ اس نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا، اور فلاں نے تو میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو، یا اس نے تو مجھے نہیں بلایا تو میں بھی اس کو نہیں بلاؤں گا. ہم انہیں چیزوں میں پڑے رہتے ہیں نا، اس نے مجھے فون نہیں کیا میں نے اس کو فون نہیں کرنا، اس نے مجھے نہیں بلایا میں نے اس کو نہیں بلایا. تو دل جو ہے نا وہ اپنے صاف رکھیں. ٹھیک ہے، اور اپنے معاملات جو ہیں ان کو بھی صاف رکھیں. اپنے رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ آپ قطع رحمی نہیں کر سکتے. اب اس کے بارے میں بھی آپ نے کافی زیادہ پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے، والیتامہ، یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کی بلوغت سے پہلے ہی جس کا باپ جو ہے وہ فوت ہو جائے. تو چونکہ یہ معاشرے کے کمزور لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ساتھ بھی احسان کے رویے کی تلقین کی گئی ہے. اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس کے بارے میں پتہ ہے، میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل میں بھی پڑھ کے بتائی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 انگلیاں ایسے کر کے بتایا تھا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا. ٹھیک ہے، اور یتیموں کے بہت حقوق ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرنا یا ان کا مال کھانا اس کی بہت زیادہ سخت وعید اور سخت پکڑ ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ بھی صرف حق نہیں ادا کرنا، احسان کا معاملہ کرنا ہے. اسی طرح جتنے بھی مساکین ہیں، جو بھی ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کے اوپر بھی نظر رکھیں. فقیر ہیں، محتاج ہیں، سبھی اس میں آ جاتے ہیں جن کے پاس ان کی ضروریات سے کم ہے. تو ان کی ضروریات وہ لوگ پوری کریں جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا وافر ہے، ایکسٹرا ہے. پھر پڑوسی جو کہ رشتہ دار بھی ہو. پڑوسی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اجنبی ہو، پڑوسی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کہ آپ کا رشتہ دار ہو. اور اس طرح سے پھر ان کے ساتھ جو رویہ کرنا ہے نا، اس میں بھی ذرا ان کے پھر حقوق میں بھی فرق آ جاتا ہے. حدیث کا مفہوم میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ بعض پڑوسی ایسے ہیں جن کا صرف ایک حق ہے، بعض کا 2 حق ہے اور بعض کا 3. ایک حق والا جو غیر مسلم پڑوسی ہے، 2 حق والے جو کہ مسلم بھی اور پڑوسی بھی، اور 3 حق والے جو کہ مسلم بھی، پڑوسی بھی اور رشتہ دار بھی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ظاہر ہے آپ کا کوئی رشتہ دار بالکل آپ کے نیبر میں رہ رہا ہے تو اس کا تو حق بہت ہی زیادہ بن جاتا ہے نا. اور نہیں بھی ہے رشتہ دار تو بھی آپ کا اجنبی بھی کوئی پڑوسی ہے تو اس کے بھی بہت زیادہ حقوق آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دین میں بتائے گئے ہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو جبرائیل نے پڑوسی کے حقوق پر اتنا زور دیا، اتنا بتایا کہ مجھے لگا کہ شاید وراثت میں بھی ان کا حق ہوگا. ٹھیک ہے، اتنا زیادہ یعنی ہمارے دین میں کہ اپنے نیبرز کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں. صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کی عیسیٰ رسانی سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں، وہ جنت کا حقدار نہیں. پھر ایک اور صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے.
ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے 3 دفعہ کہا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کی ایذا سے اس کا یعنی جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو اور ہمارے یہاں دیکھیں کہ پڑوسی ان کو تو الٹا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے, یا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے اور ایک دوسرے کے ساتھ مطلب برا رویہ. تو یہ چیز نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک معاشروں میں رہتے ہوئے کریں کہ وہ فلاں جو ہے وہ تو نان مسلم ہے تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا یا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں. نہیں, ایسا نہیں ہے. نان مسلم کا بھی اپنا حق ہے, جو بھی آپ کا پڑوسی ہے نا. پڑوس میں تقریباً 40 گھروں تک کہتے ہیں کہ پڑوس ہی ہوتا ہے, اس میں جو بالکل امیجیٹ ہے آپ کے گھر ان کا تو اور بھی زیادہ حق بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. جو مدد آپ کر سکتے ہیں, جو ہیلپ آپ کر سکتے ہیں, اچھے تعلقات رکھیں آپس میں, تحفے تحائف کا تبادلہ کریں, ملنا جلنا رکھیں, ایک دوسرے کے کام آئیں. پڑوسی جو ہے ان کا بہت حق ہوتا ہے, اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے فائدہ رکھا ہوتا ہے. اسپیشلی ان ملکوں میں رہتے ہوئے دیکھیں آپ کے ریلیٹیوز تو اتنے قریب نہیں ہوتے, آپ کے نیبرس ہی ہوتے ہیں, تو جیسے بھی ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرنا چاہیے. آپ اپنے لان کر رہے صاف کر رہے ہیں تو ساتھ اگر ٹائم ملے تو نیبر کی بھی کرتے ہیں, تو یہ بھی یہ احسان کر رہی ہے. یہ کوئی آپ کے پاس نہیں تھا اور یہ کوئی ان کے حق میں بھی نہیں تھا کہ ان کا کام آپ نے کر دیا, یہ بھی احسان ہے. اور کیا حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر پہلو کا ساتھی, پہلو کے ساتھی سے مراد کوئی بھی آپ کا رہنے والا, ہم نشین, ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا, جیسا تعلیم حاصل کرنے والے, جس طرح آپ لوگ بھی ایک دوسرے کے پہلو کے ساتھ ایک ہی کلاس میں بیٹھ کے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں, ایک روم میں بیٹھ کے کریں یا ایسے کریں. ٹھیک ہے, کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, جیسے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں یا سفر کر رہے ہیں, اس میں بھی. ٹھیک ہے, اس میں بیوی کو بھی لوگوں نے لیا کہ وہ بھی پہلو کی ساتھی ہوتی ہے. آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کے جتنے کلیگس وغیرہ ہیں, بزنس کر رہے ہیں تو جو بھی آپ کے ساتھ لوگ شامل ہیں سب اس میں آ جاتے ہیں. پھر مسافر ابن سبیل علیحدہ سے بھی بات کی گئی کہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. آپ ٹریول میں ہیں, کہیں پہ بھی آپ کے ساتھ ارد گرد جو لوگ ہیں, اسپیشلی اگر آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو بہت حق ہے اس کا بھی کہ آپ کوئی اپنے لیے چیز خرید کے لائے, اس کے لیے بھی لے آئیں. ٹھیک ہے, یا اس کو کوئی ہیلپ کی ضرورت پڑ گئی آپ اس کو ہیلپ کریں. اس میں پیڈسٹرینس بھی آ جاتے ہیں, راہگیروں کے ساتھ ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایون آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور دوسری ارد گرد گاڑیوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی مسافر ہیں, ان کے بھی حقوق ہے. یہ نہیں کہ آپ بس اپنا ہی دیکھیں کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں تو اب کوئی اور نہ آئے سڑک کے اوپر, یا ان کے ساتھ ہارنس دینا یا ان کا حق مارنا یا کسی بھی طرح کی غلط, یہ چیز بھی اس میں نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا پھر مما ملکت ایمانکم کے ملکت ایمانکم کے جن کے مالک تمہارے داہنے ہاتھ ہوئے. اس میں ظاہر غلام وغیرہ مراد ہے جو کہ آج کل تو نہیں ہوتے, تو علماء یہ کہتے ہیں اس میں آپ کے جو بھی خدمت گزار یا ملازم وغیرہ آ جاتے ہیں. اگرچہ آپ اپنے ملازموں کے مالک نہیں ہوتے ہیں, ظاہر وہ آپ کے غلام تو نہیں ہوتے, لیکن ظاہر ہے وہ آپ کے ماتحت ہوتے ہیں, تو اس میں اس کے ذمہ میں وہ آ سکتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ بھی احسان والا رویہ کرنا ہے, ان کے ساتھ بھی کوئی ظلم زیادتی نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ آپ کے کوئی آفس میں آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہیں, علماء کہتے ہیں اس میں بچے بھی, کیونکہ وہ بھی آپ کے ملکت ایمانکم میں ہی آ جاتے ہیں. بلکہ ایون آپ کے گھر میں اگر جانور ہیں, مویشی جانور کسی نے رکھے ہوئے ہیں, یا پیٹس وغیرہ جو گھروں میں لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں, ظاہر آپ ان کے مالک ہوتے ہیں اور وہ آپ کے انڈر ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی احسان کرنا اور اچھا معاملہ کرنا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی مختالن فخورہ کو پسند نہیں کرتا. مختالن خود پسند آپ کہہ لیں, یہ اندرونی کیفیت ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اندر خیال میں انسان ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے, جی میں تو یہ میں تو وہ, ہوتا ہے شیخی بھی بگاڑتے ہوتے رہو. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے یہ چیز, کہ خود کو بڑا سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ بس میری ہی بات مانی جائے. یا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوئی انکار بھی نہیں سن سکتے کہ مجھے کوئی انکار کرے, یا میری بات جو ہے وہ ریفیوز کی جائے, یا مجھے کوئی اہمیت نہ دی جائے. اور وہ خام خواہ میں کچھ ہوتے بھی نہیں ہیں, اپنے خیال میں خود کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی اہمیت جتا رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح فخورن بھی جو ہے یہ ظاہری طور پہ باہر سے ہے, یعنی مختالن اندر سے اور فخورن باہر سے, کہ جو خود پہ فخر کرتا ہے اور پھر دوسروں پر جتاتا بھی ہے. ٹھیک ہے نا.
کیونکہ جب جس کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے نا تو پھر وہ اس سے چھلکتا بھی ہے یہ چیز جو ہے کہ میں دوسروں کو بتاؤں، دوسروں کے اوپر روب جماؤں، اپنی چیزیں دکھا کے یا اپنی کوئی نعمت اللہ کی دکھا کے دوسروں پہ فخر جتلاؤں. اس کے پاس اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے دوسروں پہ روب جماتا ہے. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، کیونکہ یہ تکبر کی علامتیں ہیں، مختالاً فخورا جو ہے نا دونوں. اور اس کا ذکر یہاں پہ مختالاً فخورا کی بات یہاں پہ اس لیے بھی آئی کہ یہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں نا، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی، ایسے لوگ یہ حقوق ادا کر ہی نہیں سکتے جو خود پسند ہوتے ہیں، جن میں کوئی فخر ہوتا ہے، جو کہ ایروگنٹ ہوتے ہیں کسی بھی طرح سے. تو یہ کام کر ہی وہ سکتا ہے حقوق کی ادائیگی، اللہ کی بندگی اور احسان کرنا. بالخصوص احسان کا رویہ جو ہے نا یہ عاجزی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اور اللہ کی مکمل بندگی بھی عاجزی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. یہ جو تکبر والی یا کبر والی جو صفات ہے نا، ان کے ساتھ نہیں انسان اللہ کی بندگی کر سکتا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ایسے رویے ہمارے بھی ہیں کہ گھر میں ہم چاہتے ہیں کہ بس ہماری بات مانی جائے یا سب لوگوں میں جو ہے میں نمایاں ہوں، میرے بغیر جو ہے وہ کوئی ادھر سے ادھر نہ ہو، میرے بغیر کوئی ڈیسیجن نہ لیا جائے، یا میں اگر نہیں ہوں تو کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، میری بات کو کیسے اگنور کیا، میری بات کیسے نہیں مانی گئی، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا. کسی کے گھر گئے تو اس پہ فخر جتانا شروع کر دیا، کسی نے آپ کے لیے کچھ بنایا یا کچھ کیا تو آپ اس میں نقص نکالنا شروع کر دیں، یہ تم نے ایسے کیوں کیا، ایسے کرتے تو زیادہ بہتر تھا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مختالاً فخورا کی ہوتی ہیں، جو خود کو جو ہے نا وہ دوسروں سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنا روب جمانے کی اور اپنی جو ہے نا ایک حیثیت بلا وجہ کی جتانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ دوست احباب میں ہو، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہو. ایسے لوگوں کا رویہ یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر انسان یہ سوچ لینا کہ میرے پاس اگر کچھ ہے بھی تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے اور میں نے اس کو لوٹانی ہے واپس، اور میرا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، تو جس چیز کے ہم مالک ہی نہیں ہے اس کے اوپر فخر کیسا کرنا. اگر کچھ ہو بھی تو بھی اس کے اوپر انسان فخر کیسے کر سکتا ہے کہ ہے تو سب کچھ اللہ کی امانت. جب یہ سوچ ہو نا تو یہ سوچ انسان کو پھر عاجز بناتی ہے، اور وہ صحیح معنوں میں پھر اللہ کی بندگی ہے. مال ہے، صلاحیتیں ہے، کوئی جسمانی طاقت ہے، کوئی شکل صورت ہے، کچھ بھی ہے، سب اللہ کا دیا ہے، سب اللہ کی امانت ہے، سب اس کے ہم نے لوٹانی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسی سوچ جب راسخ ہوگی نا کہ سب کچھ میرا ہے ہی نہیں، تو پھر تکبر کی نفی ہوگی، پھر یہ خود پسندی بھی ختم ہوگی، پھر انسان عاجز ہوگا، اور پھر یہ مختالاً فخورا والی صفات نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، انسان اپنی نعمتوں کا اللہ کے شکرانے کے طور پہ اظہار کرے، یعنی اس کو چھپائے نہ. تحدیث نعمت جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں تو وہ پھر مختالاً فخورا آ جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر کسی کو اچھا کپڑا اور جوتا پہننا پسند ہو تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تو اچھے کپڑے پہننے اوڑھنے کا اگر کسی کو شوق ہے اور وہ اس کو افورڈ بھی کر سکتا ہے تو یہ کبر میں نہیں آتا. اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ تکبر تو یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق کو جھٹلانا تکبر میں آتا ہے، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا جو ہے یہ جو ہے وہ تکبر کی علامت ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کی نعمتوں کو ضرور استعمال کریں، اپنے اوپر آپ اللہ کا جو فضل ہے وہ نظر آنا چاہیے، لیکن اس کی بنا پر تکبر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کبریائی صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے، اور جو کچھ ملا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے. ٹھیک ہے. تو اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جو تقسیم کی ہے نا نعمتوں کی یا چیزوں کی، وہ کسی وجہ کے تحت کی گئی. ایک تو لوگوں کی آزمائش ہے، اور یہ اس لیے بھی کی گئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے تعلق رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں. ورنہ سب کو سب کچھ مل جاتا تو کوئی کسی کی طرف دیکھتا بھی نہ، کوئی کسی کی مدد بھی نہ کرتا، اور کوئی کسی کی طرف جاتا ہی نہ بالکل. ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد رکھیں کہ ہم نے اپنی جو ہے یعنی اس کے اوپر تربیت کس طرح سے کرنی ہے. کہ اب یہ سوالات آپ اپنے لیے
رکھیں کہ لکھیں کہ کیا میرے اندر کسی قسم کا کوئی کبر ہے. اپنے سیلف انالیسس تو ہمیں کرنے ہیں نا, کہ کیا میں حق کو جھٹلاتی ہوں, کیا میں لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتی ہوں, اور قرآن کے حوالے سے جو احکامات میں نے پڑھے ہیں ان پر میرا رویہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ حق کو جھٹلانے والی بات جو ہے یہ بھی تو کبر میں آتے ہیں نا. ٹھیک ہے, کیا میرے سامنے کسی کی تعریف ہو تو میں اس کو برداشت کر لیتی ہوں, یا کیا میرے میں یہ اہلیت ہے, ایبلٹی ہے کہ میں کسی کی اچھی چیز دیکھ کے اس کی تعریف کر سکوں, یا میں فوراً ہی جل کے خاموش ہو جاتی ہوں اور میرے اس منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلتے تعریف کے, یا میں ہر وقت اپنے سلیقے, اپنا علم اور اپنا مال یا اپنی چیزیں ان کو جتاتی رہتی ہوں لوگوں کے اوپر. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہے. نہ تو کسی کو دیکھ کے اس کی چیز سے حسد کرنا ہے, لا تتمنوا بما فضل, کیا ہم نے آیت پڑھی تھی, لا تتمنوا بما فضل اللہ به بعضکم علی بعض, یعنی اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کا فضل اللہ نے دوسروں کے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے, اور نہ یہ کہ آپ کے پاس جو ہے اس کے اوپر اتنا فخر کرنا شروع کر دیں کہ اس کے اوپر دوسروں کے اوپر اس کو جتلانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا, تو اور ساتھ یہ بھی اپنے انالیسس کریں کہ والدین, بہن, بھائی, شوہر, رشتہ دار, سسرال والے, اسپیشلی پڑوسی, ان سب کے میں کتنے حقوق ادا کرتی ہوں, اور اگر مجھے حقوق ادا کرنے پڑے یا مجھے اپنے فرائض ادا کرنے پڑے تو میں حسن سلوک سے کرتی ہوں یا گلے شکوے کر کے, یا احسان جتا کے کرتی ہوں, احسان کرتی ہوں یا احسان جتاتی ہوں. یہ سارے سوالات جو ہے نا ہمیں لکھ کے اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے سیلف انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو ہم سمجھیں, ان کے اوپر عمل کریں جتنے اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے, اور آگے اپنی اولاد تک بھی اس کو پہنچائیں, اور آگے جس تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی تلاوت آن کر دیں پلیز. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.